دوستوں، کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان ظالموں میں سے ایک ظالم تھا کہ جس کا نام خولی بن یزید تھا۔ وہ امام حسین کے سر مبارک کو لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے بولا کہ میں تیرے لیے وہ چیز لے کر کے آیا ہوں کہ جو تجھ کو زندگی بھر کے لیے مالدار کر دے گی۔ اور پھر اس عورت نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ تو خولی بن یزید نے جواب دیا کہ میں تیرے لیے حسین ابن علی کا سر لے کر آیا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر، لوگ سونا اور چاندی لے کر کے آتے ہیں، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کا مقدس سر مبارک میرے پاس لے کر آیا ہے۔ تو دنیا کی دولت کے چکر میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کے نواسے کو تو نے شہید کر دیا۔ دولت کے لالچ میں آ کر تو نے نواسہ رسول کا قتل کیا ہے۔ قیامت کے دن تو کیا منہ دکھائے گا؟ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے رات بھر دیکھا کہ امام حسین کے سر مبارک کے نور سے آسمان تک روشن ہے۔ خولی بن یزید نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری دنیا سنور جائے گی۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ تو ہی اپنی دنیا سنوار، خدا کی قسم میں تیرے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے دوستو کہ اس دن کے بعد سے خولی کی بیوی کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ جب آپ کا سر مبارک ابن زیاد خبیث کے پاس لایا گیا تو اس کے گھر کی دیوار سے خون بہنے لگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین کا سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں یعنی کہ گورنر ہاؤس میں پیش کیا جاتا ہے اور سر مبارک کو تخت پر رکھ دیا گیا۔ ظالم ابن زیاد حضرت امام حسین کے چہرے مبارک پر چھڑی رکھ کر کہتا ہے کہ یہی وہ سر ہے کہ جسے تم خلافت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ تو اس وقت ایک صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ابن زیاد کی اس گستاخانہ حرکت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر فرماتے ہیں کہ ابن زیاد اس چھڑی کو چہرے سے ہٹا لے، کیونکہ جس جگہ پر تو چھڑی رکھ رہا ہے ظالم اس جگہ کو میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے ظالم تو یہ حرکت مت کر، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کو صرف ایک مرتبہ چوما تھا تو وہ کعبہ شریف کی دیوار میں لگا دیا گیا، اور تو اس مقدس چہرے کی بے ادبی کر رہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مقدس سینے پر اپنے نواسے کو سوار کرتے تھے تو اسے بار بار چوما کرتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین کا خون میرا خون ہے اور میرا خون حسین کا خون ہے، میری زبان حسین کی زبان ہے اور حسین کی زبان میری زبان ہے۔ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا چاہا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھوپھی جان آپ خاموش ہو جائیں، اس ظالم خبیث کو میں جواب دوں گا۔ ابن زیاد خبیث کہتا ہے کہ تمہارے باپ کے ساتھ رب تعالیٰ کا اگر معاملہ صحیح ہوتا تو تمہارا باپ اس طرح سے ذلت و رسوائی کیوں اٹھا تھا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے باپ کے لیے ذلت و رسوائی نہیں ہے، ذلت و رسوائی تو تیرے لیے ہے، کیونکہ میرے باپ کے خون سے تو نے اپنے ہاتھ رنگین کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے۔ حضرت زین العابدین ایسا بیان فرماتے ہیں کہ ابن زیاد یہ بات سن کر بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ امام حسین کا سر لے کر جاؤ اور پورے کوفہ کی گلیوں میں گھماؤ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یزید کے بغاوت کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب امام حسین کے سر مبارک کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا تو وہاں پر ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ شخص سورہ کہف کی اس آیت کریمہ پر پہنچا کہ جہاں پر کیف اور رقیم کا ذکر ہے تو امام حسین کے سر مبارک سے آواز آتی ہے کہ اے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، اصحاب کیف سے زیادہ عجیب ہے میرا قتل کرنا اور میرے سر کو اس طرح سے میزے پر رکھ کر گھمانا۔ اللہ اکبر۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکے دنیا میں روشنی کی طرح۔ فی الحال دوستو آج کی ویڈیو یہیں پر پوری ہوتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔